بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من الدین الفرار من الفتن، فتنوں سے بھاگنا، یہ بھی دین میں سے ہے، یعنی دین کے اندر داخل ہے۔ یہاں لفظ دین ذکر کیا، حالانکہ یہ کتاب الایمان ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ دین اور ایمان یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ پہلی جو روایت لے کے آئے اس کو نقل کرنے والے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں انہو قال، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو، قریب ہے، ان یکون، کہ ہو جائے، خیر مال المسلم، مسلمان کا بہترین مال، غنم، بکریاں، ان قریب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، یتبع بها شعف الجبال، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں، و مواقع القطر، اور بارش کے مقاموں میں جائے گا، کیا کرنے کے لیے، یفر بدینہ، اپنے دین کو بچاتا پھرے گا، من الفتن، فتنوں سے، یعنی اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا۔ اب یعنی خلوت اختیار کرے گا، مجمع سے دور ہو جائے گا، اور یہ اس آدمی کے لیے جسے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، اور جو خود رہبر ہیں علماء، کہ جن کی ذمہ داری ہے اس بات کی لوگوں کو فتنوں سے آگاہ کرنے کی، ان کے لیے بہتر ہے کہ لوگوں کو فتنوں سے آگاہ کریں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، یہ باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، اور اس بات میں وَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، کہ معرفت یعنی پہچان اللہ کی یہ دل کا فعل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، لقول اللہ تعالی، بوجہ اللہ کے اس فرمان کے، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما کسبت، ان قسموں پر، کسبت قلوبکم، جن کو تمہارے دلوں نے جان بوجھ کے کھایا، یعنی ان قسموں پر اللہ تمہارا مواخذہ کریں گے جو تمہارے دلوں نے کھائی۔ تو دل کے اندر جب کوئی قسم کھائی گئی تو اس کے اندر وہ ارادہ پختہ ہے، جھوٹ ہے تو جھوٹ، سچ ہے تو سچ، یہ آنے والے کل کے لیے قسم۔ حدیث کو نقل کرنے والی ہیں ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، قالت، فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا امرہم، جب انہیں کوئی حکم دیتے، ان سے مراد یعنی صحابہ کرام کو، جب صحابہ کرام کو کوئی حکم دیتے، امرہم، تو انہیں حکم دیتے، من الاعمال، ان اعمال کا، بما یطیقون، جن کو وہ کر سکتے، یعنی جن کے اوپر ہمیشگی سے وہ پابندی کر سکتے، ایسے اعمال کا حکم نہ دیتے کہ جو ان پر غالب آ جائیں۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، لسنا، انا لسنا، بے شک ہم نہیں ہیں، کہیئتک، ہیئہ مثل، ہم بے شک ہم آپ جیسے نہیں ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یعنی تھوڑے اعمال آپ کریں تو آپ کے تو شان بڑی بلند و بالا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کاموں کا کہا کریں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے، ہم آپ کی مثل تو نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی شان یہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ نے، قد غفر لک، معاف کر دیا ہے آپ کے لیے، ما تقدم من ذنبک، جو آپ کے گزشتہ گناہ ہیں، یعنی آپ کے گزشتہ گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، وما تأخر، اور آپ کے پچھلے تمام لغزشوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو آپ نہ بھی عمل کریں تو آپ کی شان بڑی بلند و بالا، ہمیں تو سخت سے سخت حکم ملنے چاہیے۔ جب یہ بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، فیغضب، آپ غصے ہوئے، حتی یعرف الغضب، یہاں تک کہ پہچانا گیا یا ظاہر ہوا غصہ، فی وجہہ، آپ کے چہرے پر، غصے کے اثرات آپ کے چہرے پر نمایاں ہوئے، کہ صحابہ کرام عبادت میں حد سے تجاوز کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات پہ غصہ آیا، یہ اس بات پہ غصہ آیا کہ پیارے نبی کی عبادت کو انہوں نے کم سمجھا،
حالانکہ نبی اور غیر نبی کی عبادت میں روح کا اتنا فرق ہے کہ نبی کے ایک سجدے جیسا پوری امت کا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، آپ کے غصے آنے کی وجہ کہ انہوں نے پیارے نبی کے بارے میں یہ کہا نا کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف، تو خطاؤں کے معاف ہونے کو عبادت کی کمی کا سبب سمجھا، حالانکہ یہ تو عبادت کی کثرت کا سبب ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ثم یقول، پھر آپ نے فرمایا ان اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ، یہ اتقا اس میں تفضیل ہے، ڈرنے والا، واعلمکم، اور تم میں سب سے زیادہ جاننے والا، باللہ، اللہ کو، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا، انا، میں ہوں۔ تو جب میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، تو پھر یہ چیزیں تمہارے لیے بھی ہیں۔ اگلا باب، باب من کرہ، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو برا سمجھے، ان یعود، کہ وہ لوٹ جائے، فی الکفر، کفر میں، یعنی کفر میں لوٹنے کو برا سمجھے، کما یکرہ، جیسے کہ وہ برا سمجھتا ہے، ان یلقا، کہ وہ ڈالا جائے، فی النار، آگ میں، یعنی آگ میں ڈالے جانے کو جیسے برا سمجھتا ہے ایسے کفر میں لوٹنے کو برا سمجھے، من الایمان، یہ بات ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کی علامت ہے۔ چنانچہ دلیل اس کی نقل کرنے والے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا ثلاث، 3 خصلتیں، 3 باتیں، من کن فیہ، جس شخص میں ہوں گی، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، ایمان کی لذت اور مزہ پالے گا۔ نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ، ایک وہ شخص جس کو اللہ اور اس کا رسول احب الیہ، اسے زیادہ محبوب ہو، مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سے، یعنی اللہ اور اس کا رسول باقی سب سے، جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہیں، ان سے سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کا رسول ہو۔ نمبر 2، ومن احب عبدا، اور جو کسی بندے سے محبت کرے، دوستی رکھے، لا يحبه الا للہ، اس سے نہ محبت رکھے، نہ دوستی رکھے مگر اللہ کے لیے، یعنی جس سے بھی اس کی دوستی ہو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ ومن یکرہ، اور جو شخص برا جانے، ان یعود فی الکفر، کفر میں لوٹنے کو، بعد اذ انقذہ اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو کفر سے چھڑا لیا، اللہ نے اس کی جان کو کفر سے چھڑایا، اب یہ کفر میں لوٹنے کو برا سمجھتا ہے۔ کتنا برا سمجھتا ہے؟ کما یکرہ، جیسے وہ برا سمجھتا ہے، ان یلقا فی النار، آگ میں ڈالے جانے کو، جتنا آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا سمجھتا ہے، اتنا ہی وہ کفر میں لوٹنے کو برا سمجھتا ہے۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اہل ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے پر افضل ہونا، ایمان والوں کا اعمال کی روح سے ایک دوسرے پر افضل ہونا، کہ جس کے عمل زیادہ اچھے وہ دوسرے پر زیادہ فضیلت والا۔ حدیث کو نقل کرنے والے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یدخل اہل الجنت الجنہ، اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، واہل النار النار، اور اہل نار یعنی دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم یقول اللہ تعالی، پھر اللہ فرمائیں گے، کس سے فرمائیں گے؟ فرشتوں سے، اخرجو، تم نکال دو، من، اس شخص کو، کان فی قلبہ، جس کے دل میں، مثقال حبۃ من خردل، خردل کہتے ہیں رائی کو، حبہ دانے، مثقال برابر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، من ایمان، ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکال دو۔ فیخرجون، چنانچہ ایسے لوگ نکال دیے جائیں گے، منہا، اس جہنم سے، قد اسودوا، تحقیق وہ جل کر سیاہ ہو گئے ہوں گے، یعنی جہنم میں رہنے کی وجہ سے جل کر سیاہ ہو گئے ہوں گے۔ پھر ان کو نکال کے کیا جائے گا؟ فیلقون، پھر ان کو ڈال دیا جائے گا، فی نہر الحیا، نہر حیا میں، یعنی حیا بارش، بارش کی نہر میں، او الحیات، یا زندگی کی نہر میں۔ شک مالک، اس میں امام مالک کو، یہ مالک جو راوی ہے نا،
وہ نقل کرتے ہوئے ان کو اس میں شک ہوا کہ ان کے سامنے اسماعیل نے حیا کہا یا حیات کہا. جب اس کے اندر انہیں ڈالا جائے گا فیمبتون، تو وہ اگیں گے، کما جیسے تنبت الحبہ، جیسے اگ آتا ہے دانا، فی جانب السیل، ندی کے کنارے، جیسے ندی کے کنارے ایک دانا اگ آتا ہے اس طرح وہ اگیں گے. الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، انہا تخرج، کہ وہ دانا، یہ ہا ضمیر حبہ کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ وہ دانا تخرج نکلتا ہے، صفرا زرد، یعنی شروع میں جب نکلتا ہے تو زرد ہوتا ہے، ملتویہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، تو دانا زرد اور لپٹا ہوا نکلتا ہے. کیونکہ بارش کے ذریعے بھی دانے اگتے اور انہیں زندگی ملتی، اس لیے یہ نہر حیات ہے، زندگی کا سبب ہے. قال وہیب کہتے ہیں ہمیں عمر نے بیان کیا، یہ والے عمر، امام مالک نے بھی ان سے روایت کیا، وہیب نے بھی، الحیات کے حیات کہا، حیا نہیں. وقال خردل من خیر، جو امام مالک کے کلاس فیلو ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے عمر نے خردل من خیر کہا. آپ نے پیچھے دیکھا کہ یہاں خردل من ایمان ہے، تو ایمان رائی کے دانے کے برابر. تو ان کی روایت میں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بلائی ہوئی، اور یہ بلائی سے مراد یہاں ایمان ہی ہے، تو تب اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. مراد دونوں کی ایک ہے، الفاظ مختلف ہیں. دوسری حدیث مبارک جس کو نقل کرنے والے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین انا نائم، ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، رأیت الناس، میں نے لوگوں کو دیکھا، یعنی خواب میں، یعرضون علیہ، یعرضون وہ پیش کیے جا رہے ہیں، علیہ مجھ پر، یعنی میرے سامنے ان کو پیش کیا جا رہا ہے، وعلیہم قمص، اور ان کے اوپر کرتے ہیں، قمص قمیص کی جمع ہے، وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، منہا ان میں سے بعض کے کرتے، ما یبلغ جو پہنچتے ہیں، کہاں پہنچتے ہیں، السدیہ چھاتی تک، یعنی بعضوں کے کرتے اتنے ہیں کہ وہ چھاتیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ صدی کی جمع ہے سدی. ومنہا اور بعضوں کے کرتے ما دون ذالک اس سے کم، دون کا معنی کم، ذالک اس سے. وعرض علیہ جو لوگ پیش کیے جا رہے تھے نا ان میں سیدنا عمر بھی تھے، مجھ پر پیش کیے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب. وعلیہ قمیص یجرہ، ان پر ایک قمیص تھی جس کو وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی زمین تک وہ نیچے تھی، اسے گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے. قالوا صحابہ کرام نے عرض کیا، فما اولت، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. قال آپ نے فرمایا، الدین، میں نے اس کی تعبیر دین کے ساتھ فرمائی. اب دیکھیں قمیص کو دین کے ساتھ مناسبت بھی ہے، جیسے لباس اس کے پہننے کی 3 مقصد ہے. نمبر 1 ستر عورت، یہ ستر کو چھپاتا ہے. نمبر 2 گرمی سردی سے حفاظت، گرمی اور سردی سے حفاظت. نمبر 3 زیب و زینت، یعنی یہ زینت کا ذریعہ لباس. اسی طرح جو دین ہے، اس دین کے اندر بھی انسان کو ایک تو ستر عورت ہے کہ عیوب، دین کی وجہ سے عیوب کا ساتر ہے دین. نمبر 2 اخروی مصائب سے، یہاں یہ گرمی سردی، وہاں اخروی مصائب، آخرت کے مصائب سے حفاظت کا ذریعہ. نمبر 3 اور یہ زینت کا سبب، ظاہری بات ہے اصل زینت دین کے اندر ہی ہے، وہ فطرتی عمل ہے سارا. باب الحیاء من الایمان، یہ باب ہے اس بارے میں کہ حیا ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. حدیث کو نقل کرنے والے ہیں سالم بن عبداللہ، اپنے والد عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، ان رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، ایک انصاری کے پاس سے گزرے، وہو یعظ اخا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، یعنی تنبیہ کر رہا تھا، اتنی بھی شرم کیوں کرتے ہو، اتنی نہ کیا کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ، اس کو چھوڑ دو، یعنی یہ نصیحت نہ کرو.
فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا یہ تو ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا باب ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر دیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے راستے کو چھوڑ دو، یعنی کیا مطلب کہ اب وہ مومن ہو گئے ہیں، ان سے قتال نہ کرو۔ حدیث مبارک جس کو نقل کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، قتال کروں، کب تک؟ حتی، یہاں تک کہ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے لگ جائیں۔ نمبر 3، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں۔ اب 3 چیزوں کو بیان فرمایا، نماز، اس کے اندر بدنی عبادتیں ساری آ گئی، ایتاء زکوٰۃ میں مالی ساری عبادتیں آ گئی، اور عقیدہ سارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں آ گیا۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پھر جب وہ یہ کرنے لگے، عَصَمُوا، تو انہوں نے محفوظ کر لیا، بچا لیا، منی، مجھ سے، دماءہم، اپنے خونوں کو، واموالہم، اور اپنے مالوں کو، یعنی ان کے خون بھی محفوظ اور ان کے مال بھی محفوظ، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، یعنی اگر کسی نفس کو قتل کریں گے تو اس کے بدلے میں انہیں قتل کیا جائے گا، کسی کے مال کو ضائع کریں گے تو پھر اس کے بدلے میں ان کو مال دینا پڑے گا۔ اب یہ تو ہے ظاہر کا معاملہ، وحسابہم علی اللہ، ان کے دل کی باتوں کا حساب، ان کا حساب اللہ پر ہے، یعنی جو دل میں ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگلا باب ہے من قال، اس شخص کے بارے میں جو کہے، ان الایمان هو العمل، کہ ایمان یہی عمل ہے، یعنی ایمان یہ ایک عمل ہے، اور لقول اللہ، کہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، اور وہ جنت، اورثتموها، وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گے، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گے، بما، یہ با عوض کے لیے ہے، وہ بدلہ ہے، کنتم تعملون، اس کا جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ تو یہاں جنت کو عمل کا بدلہ قرار دیا گیا، حالانکہ عمل جو ہے یہ جو یعنی ایمان کے بدلے میں انسان کو جنت ملے گی، تو یہاں گویا ایمان کو ایک عمل قرار دیا گیا کہ تمہارے عمل کے بدلے میں یہ جنت تمہیں مل گئی۔ وقال عدۃ من اہل العلم، متعدد اہل علم نے کہا، متعدد علماء نے کہا، فی قولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان میں، فوربک، پس آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور بالضرور، ہم یہ کافروں کی طرف لوٹ رہی ہے، ان کافروں سے پوچھیں گے، عما کانوا یعملون، ان کے عملوں کے بارے میں، عن قولی لا الہ الا اللہ، عمل یعنی لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہ انہوں نے اس کو کیوں نہیں پڑھا۔ تو یہاں بھی دیکھیں لا الہ الا اللہ یعنی ایمان کو عمل کہا گیا۔ فقال تعالی، اور اللہ کا فرمان، لمثل ھذا، لمثل ھذا، ایسی ہی کامیابی کے لیے، فلیعمل العاملون، بس چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں، عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ کامیابی، اس کا دار و مدار ایمان پہ، اس کو یہاں عمل کہا گیا۔ آگے حدیث مبارکہ جس کو نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان رسول اللہ سئل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ دیکھیں یہاں ایمان کو عمل قرار کیا گیا۔ قیل، عرض کیا گیا یا پوچھا گیا، ثم ماذا، پھر کون سا عمل؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل۔ قیل، عرض کیا گیا، ثم ماذا، پھر کون سا؟ قال حج مبرور، تو آپ نے فرمایا حج مقبول۔ حج مبرور کا معنی حج مقبول،
اب یہاں بھی یہ مختلف روایات میں جو آپ نے پوچھا تو مختلف جوابات، اس کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وقت یا لوگوں کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے جوابات مختلف۔ بات اذا لم يكن الاسلام على الحقیقہ، اگر اسلام اپنی حقیقت پر نہ ہو، یعنی شرعی معنی میں نہ ہو، وکان علی الاستسلام، اور لغوی معنی میں ہو یعنی تابع داری کا اظہار، او الخوف من القتل، یا قتل سے ڈر کر ہو۔ اگر اسلام اپنی حقیقت پر نہ ہو یعنی شرعی معنی میں، بس ظاہری تابع داری ہو لغوی معنی کے اعتبار سے، یہ اسلام یہ قتل سے ڈر کی وجہ سے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اسلام ہوگا جیسے اللہ کا یہ فرمان ہے، قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اے پیغمبر آپ کہیں لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ہاں ولکن قولو، لیکن تم یہ کہو اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے، یعنی ظاہر ہم نے کیا کہ ہم تابع دار ہیں۔ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، پھر اگر اسلام اپنی حقیقت پر ہو، شرعی معنی میں ہو، فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُ، وہ اللہ جل شانہ کے اس قول پر ہے، ان الدین، بے شک دین، عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے مکمل آیت تک۔ تو یہاں اسلام اپنی حقیقت پر ہے۔ حدیث کو نقل کرنے والے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطا رہتن، رہتن جماعت کو کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ نے دیا، کیا دیا؟ مال۔ وسعد جالس، جبکہ سعد وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں دیا۔ یہ جعیل بن سراقہ تھے، جعیل بن سراقہ، وہ اعجبہم الیہ، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھے، یعنی ان کا کردار، ان کے اعمال دین کے لیے تگو دو، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو نہیں دیا۔ فقلت، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لک عن فلاں، آپ نے فلاں کو کیوں چھوڑ دیا، اسے کیوں نہیں دیا؟ فواللہ، پس اللہ کی قسم، یعنی ان کے ذہن میں یہ آیا کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی ان کو مومن نہیں سمجھتے اس لیے نہیں دیا۔ فواللہ، پس اللہ کی قسم، انی لأراہ مؤمنا، میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا او مسلما، یا مسلم، یعنی مومن یا مسلم۔ فسکت قلیلا، سعد کہتے ہیں میں تھوڑی دیر خاموش رہا، ثم غلبنی، پھر مجھ پر غالب آیا وہ معاملہ جس کو میں ان کے بارے میں جانتا تھا، یعنی اس کے حالات کا جو مجھے علم تھا، اس نے مجھے اپنی اس بات کے کہنے پر دوبارہ آمادہ کیا، غالب آیا مجھ پر یعنی مجھے آمادہ کیا۔ فعدت لمقالتی، تو میں نے اپنی بات دوبارہ دہرائی، جو میں نے پہلے کہا تھا وہی بات دوبارہ پھر دہرا دی۔ فقلت، میں نے عرض کیا ما لک عن فلاں، آپ نے فلاں کو کیوں چھوڑ دیا؟ فواللہ، بس اللہ کی قسم، انی لأراہ مؤمنا، میں تو اس کو مومن جانتا ہوں کہ وہ مومن ہے۔ آپ نے بھی وہی فرمایا او مسلمہ، مومن یا مسلم۔ سعد کہتے ہیں فسکت قلیلا، میں تھوڑی دیر چپ رہا، ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر جو حال میں اس کا جانتا تھا اس نے دوبارہ پھر مجھے اپنی بات کہنے پر آمادہ کیا۔ فعدت لمقالتی، تو میں نے اپنی بات دوبارہ عرض کی۔ وعاد رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات کی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا سعد، اے سعد، انی لأعطی الرجل، بے بالیقین میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں، وغیرہ احب الی منہ، جبکہ دوسرا شخص اس سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ کیوں پسندیدہ کو چھوڑ کر جو کم پسندیدہ ہے اسے دے رہا ہوں؟ خشیت، اس ڈر کی وجہ سے، ان یکبہ اللہ فی النار، کہ کہیں اللہ اس کو عمدہ دوزخ میں نہ دھکیل دے، یعنی اس کا ایمان کمزور، کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے اور جہنم میں نہ چلا جائے، اس وجہ سے میں اسے دے دیتا ہوں، تالیف قلب جسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہاں واضح کر دیا کہ اس آدمی کو میں مومن ہی سمجھتا ہوں، لیکن تمہیں یہ ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے،
تو کسی کے دل کے بارے میں اتنے یقین سے کہنا کہ وہ مومن ہے، میں اسے مومن یقین کرتا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں تم اس کے ظاہری حال کو دیکھ کے یہ کہہ دو کہ میں اسے فرما بردار یعنی مسلمان دیکھتا ہوں۔ باب افشاء السلام من الاسلام، اسلام کو عام کرنا بھی اسلام میں سے ہے۔ شروع میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفا نقل کرتے ہیں، وقال عمار بن یاسر ہیں، ثلاث من جمعہن، تین خصلتیں ایسی ہیں جس نے ان کو جمع کر لیا، فقد جمع الایمان، پس اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ نمبر ایک، الانصاف من نفسک، اپنی ذات سے انصاف کرنا، اپنی ذات سے انصاف کرنا۔ نمبر دو، وبذل السلام للعالم، اور سلام کو عالم میں پھیلانا، عالم یعنی پوری کائنات میں جو بھی ہو اسے سلام کرنا۔ نمبر تین، والانفاق من الاقتار، اور خرچ کرنا تنگ دستی کے باوجود، تنگ دستی کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جس کے اندر یہ تین چیزیں آئیں گویا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ آگے حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، ان رجلا سأل رسول اللہ، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ای الاسلام خیر، سب سے بہتر اسلام کس کا ہے؟ کہ یہ کہہ دیں آپ، یہ دیکھیں، ای خصلۃ الاسلام خیر، اسلام کی سب سے بہتر خصلت کون سی ہے؟ کیونکہ آگے جواب اس طرح کا آ رہا ہے نا، تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، یہ اسلام کی بہترین خصلت ہے۔ وتقرأ السلام، اور تم سلام کو عام کرو، سلام کرو علی من عرفت، اس پر جسے تم جانتے، ومن لم تعرف، اور جسے تم نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرو۔